وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یہ پورا سیکشن لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرا رب دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال اولم تؤمن، کیا بھلا تم کو ایمان نہیں ہے، فیتھ نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، why not, I have faith، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ I could go on this part for a long time, but I can't right now. Inshallah, sometime in the future. The satisfaction you get after something was unstable and becomes stable, that is in Arabic itminan. کوئی چیز شیک ہو گئی تھی اور اب وہ اسٹیبلٹی پہ واپس آ گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اطمینان، روٹ طا میم نون، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ، ان کو ٹرین کر لو، ٹیم کر لو، اپنے سے مانوس کر لو، الیکا اپنی طرف، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کیا کرنا ہے، ان کے ٹکڑے کاٹنے، ان کو ذبح کرنا ہے، ان کے پیسز کو مکس کرنا ہے، اور پہاڑ ہیں ان کے اوپر ان کے پیسز جا کے رکھ دو، مکسڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، تمہاری طرف زندہ ہو کر بھاگے چلے آئیں گے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آپ سوچیں کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا، یہ اللہ نہ کرے، کئی دفعہ ایسے حادثات میں ڈیتھس ہوتی ہیں، باڈیز ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہیں، سکیٹر ہوتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، ایون گریوز میں کس طرح سے اٹھائی جائیں گی، اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ رب جیسے چاہے گا بلا لے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ان کی مثال حبہ کی طرح ہے، گرین کی طرح ہے، ایک ایک گرین، ایک سیڈ اپنے ذہن میں لائیے، ٹھیک ہے، ایک بیج، انبتت 7 سنابلا، اس سے گرو ہوئے ہیں 7 سنابل، سنبل کی جمع 7 کانے، 7 ایئرز، یہ ویٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے مینلی، بیکاز if you've seen how wheat grows from one stem there are so many ears، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک ایک جو اس کی شاخ کہیں یا کان کہیں، اس میں 1000 دانہ ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس چیز کو چاہتا ہے یا جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ Beautiful example being given over here۔ اور اب آپ سوچیں کہ 7 بالیں، ہر ایک میں 1000، تو یہ 7 into 100 یا 7 into 1000، 700 تو یہی ہو گیا، اور پھر نیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس حد تک امپیکٹ اس چیز کا جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ رہے ہیں، پر رب بہتر جانتا ہے، تو وہی والی چیز یہاں پر مثال کے طور پر دی گئی۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بار بار کہہ رہی ہوں فی سبیل اللہ از ویری اسپیسیفک. اٹس وین یو اسپینڈ ود the intention کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو. ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھے لاتے ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منو ولا اذن، احسان جتانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کوئی ساتھی ہیں دین میں، ان کے پاس اللہ نے اتنا مال نہیں دیا، کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے آپ ہیلپ کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ دل نرم ہو دین کی طرف آئیں، آپ فی سبیل اللہ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، آپ مدرسے میں کچھ دے رہے ہیں، آپ چیریٹی کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اچھا بیہیویئر رکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر بعد میں من یا اذا نہ آئے. اور یہ اگین آسک یور سیلف ہے، جتانا، یاد دلانا، احساس دلانا کہ ہم نے کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور پھر تکلیف دینا، ہارم کرنا، فزیکلی، ایموشنلی، اسپرچولی، کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. من کا لفظ فیور کے لیے بھی آتا ہے، لاس کے لیے بھی آتا ہے، اور ہیوی ویٹ کے لیے بھی آتا ہے. آپ نے بوجھ ڈال دیا اگلے پہ کہ اس کی گردن ہی آپ کے سامنے جھکی رہے کیونکہ آپ نے اس پر احسان کیا تھا، آپ ان ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ جو ایسا نہیں کرتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. So this is one of the deeds that takes away depression and anxiety. ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے فیوچر کا، نہ حزن ہے پاسٹ کا. قول معروف، ایک اچھی بات کہنا، ومغفرت، اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، ایسے صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے تم نے کسی کو تکلیف دی. یعنی اگر تم کسی کو مال دیتے ہو پھر تم اسے تکلیف دیتے ہو، اس سے بہتر ہے تم اسے نہ دو، تم بس میٹھی بات ہی کر لو، تم اسے معافی کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی کو بتانا یا کہنا وہ بھی صدقہ ہے. تو اگر تم نے بعد میں جتانا ہے، تکلیف دینی ہے، اس سے بہتر ہے تم بس اچھی بات کر دو، بری طرح نہ بولو، تکلیف نہ دو، اگلے کو معاف کر دو اس کی غلطیوں کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کچرا اٹھانا بھی صدقہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، کسی کا بوجھ ساتھ اٹھا لینا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے. تو صدقے کے تو بہت فارمز ہیں، لیکن یہ ہے کہ مال اگر دیا ہے تو پھر جتا کے اس کو ضائع نہیں کرو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے تمہارے صدقے کی، حلیم ہے، وہ بہت برداشت کرتا ہے. تیسری دفعہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو من اور اذی سے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اب ایک اور طریقہ بتایا کہ ایک اور طریقہ ہے جس سے مال دینے کے باوجود ضائع ہو جاتا ہے. اس شخص کی طرح ضائع نہ کر دینا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہیں بنائے جو خرچتا اس لیے کہ لوگ خوش ہوں، لوگ تعریف کریں. کیا کریں گے ہم ان آیات کا؟ ہم تو زندگی میں ہر چیز اس لیے خرچتے ہیں کہ لوگ دیکھیں. چلے زکوٰۃ دکھا کے نہیں کریں گے، صدقات غریب کو دکھا کے شاید نہ کریں، مگر باقی اپنی ذات پہ، اپنے بچوں پہ بھی جو خرچتے ہیں وہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں. تو ریاء الناس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا تھا. that when you want response from people, that's also a form of shirk, but it's minor shirk.
ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ ایمان نہیں لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، کیونکہ اگر وہ اللہ پر ایمان لایا ہوتا تو وہ اپنے نیک عمل کا رزلٹ صرف اللہ ہی سے مانگتا. جب وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، ان کا شکریہ چاہتا ہے، ان سے رسپانس چاہتا ہے، ان سے ایکنالجمنٹ چاہتا ہے، ویریفیکیشن چاہتا ہے، ویلیڈیشن چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، امپریس کرنا چاہتا ہے، ان کی نظروں میں بڑا نظر آنا چاہتا ہے، تو پھر اسے آخرت کے دن نہیں ملے گا. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ پیورلی اللہ کی خاطر خرچے جو خرچنا ہے، اور ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. فَمَثُلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، تو ان کی مثال ہے ایک سخت پتھر جیسی، اسموتھ ہارڈ راک، ٹھیک ہے، علیہ تراب. اب امیجن کیجئے ایک راکری جیسے نہیں ہوتی، آپ اپنے گارڈنز میں بھی رکھتے ہیں لینڈسکیپنگ کے لیے، اس پہ تھوڑا سا مٹی ڈال دی، علیہ تراب، فَأَصَابَهُ وَابِلًا، تو پھر ایک سخت بارش ہوتی ہے، فَتَرَكَهُ صَمْدًا، وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے مٹی ساری غائب ہو جاتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے سے پتھر ہے. اتنا گرافک ایگزامپل ہے. And that means that on a hard stone, even if superficially you see some soil, nothing's gonna grow in it. پودے کو گرو ہونے کے لیے جڑیں اندر چاہیے. آپ کے دل کے اندر ایمان کے پودے کو گرو ہونے کے لیے جڑیں اندر تک جانی ضروری ہیں. اس کے لیے دل کی زمین کا صحیح ہونا ضروری ہے. نہ وہ سخت ہو سکتی ہے، نہ وہ سپرفیشل ہو سکتی ہے. لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر، مما کسبو، جو انہوں نے کمائی. اب بارش آئی، دھل گیا، نیچے سے پتھر نکل آیا، ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی، ابھی اپوزٹ لوگ ہیں، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کی تلاش میں. وہ تثبیتا من انفسہم، بڑی پیاری بات ہے یہاں پر، اور اس لیے تاکہ ان کے دل ثابت ہو جائیں، پکے ہو جائیں، اسٹرانگ ہو جائیں، اسٹرینتھن ہو جائیں. یعنی وہ خرچتے ہیں بیکاز انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچنے سے دل میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کمثلی جنت، ان کی مثال ایک خوبصورت باغ جیسی ہے، بربوتن، ایک اونچی جگہ پر. آپ کو پتہ ہے ہائی گراؤنڈز پہ جو فرٹائل باغ ہوتے ہیں وہ اور زیادہ اگتے ہیں. اصابہ وابل، اس پہ جب خوب تیز بارش ہوتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اس پہ تو اور زیادہ اگتا ہے، twice as much growth. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور ایون اگر وابل نہ ہو، ایون اگر بہت تیز بارش نہ ہو، تو وہ خود اتنے فرٹائل ہیں کہ فطل، ڈیو بھی کافی ہے، شبنم بھی پڑتی ہے، اوس بھی پڑتی ہے، اس سے بھی کچھ اگنا شروع ہو جاتا ہے، ڈریزل سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، فوار بھی کافی ہو جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ تمہارا ایک باغ ہو جس میں کھجور کے درخت ہو، وعناب، اور گریپس ہو. Now what is beautiful is two completely different kinds of climates and crops are being talked about. کھجور کس طرح کی کلائمیٹ میں اگتا ہے اور انگور کس طرح کی کلائمیٹ میں اگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو ایک اتنا زبردست باغ ہے جس میں دونوں طرح کی چیزیں اگتی ہیں. تجری من تحت الانہار، اتنا زیادہ فرٹائل بھی ہے اور نیچے سے پانی بھی بہہ رہا ہے. لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ،
پھر یہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس نے ساری زندگی اپنی اس باغ پہ لگائی ہے، ٹھیک ہے، پھر اسے پہنچتا ہے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بڑے کمزور ہیں، نہ خدمت کرتے ہیں، نہ کما سکتے ہیں، شاید عمر میں چھوٹے ہیں، یہ بہت کلیئر ایک مثال دی جا رہی ہے۔ تو جس چیز میں اس نے اپنی ساری زندگی انویسٹ کی تھی وہ اب اسے کام نہیں آ رہی، اوپر سے کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، وہ جو باغ تھا نا وہاں پر ایک ٹورنیڈو آ جاتا ہے، بڑا زبردست طوفان ہے، فِيهِ نَارٌ، اور ان ونڈز کی وجہ سے، لو کی وجہ سے، مطلب یا تو آگ لگ جاتی ہے یا لو اتنی زیادہ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، سب جل جاتا ہے جو کچھ اس نے انویسٹ کیا تھا۔ تو یعنی دکھاوا کر کے، احسان جتا کر اور دوسرے کو تکلیف دے کر ہم جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں اس کا آخر انجام یہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ ایک لیسن جو ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں، جو تم نے کمائی ہیں، محنت کرو، رزق حلال، پھر پاک چیزیں دو، یہ نہیں کہ خراب چیزیں دو، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، وَلَا تیمموا، اور نہ تم مکس کرو، الخبیثہ، خراب چیز کو، منہ تنفقون، جو تم دیتے ہو، وَلَسْتُمْ، حالانکہ اگر تمہیں دی جائیں وہ چیزیں، بِآخِذِیہِ ہی، اگر تم ہوتے اس چیزوں کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھ چرا جاتے۔ اب یہاں بات کیا کی جا رہی ہے کہ نہ تم چوز کرو نیت کر کے، اور تیممو کیا ہے، لفظ تیمم بھی اسی روٹ سے ہے نا، یا میم میم، جب آپ کسی چیز کی فارمل انٹینشن کرتے ہیں، یعنی پوری نیت کر کے تم خراب چیزیں انفاق فی سبیل اللہ میں نہیں دیا کرو، کہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں گفٹ کر رہا ہوتا تو تم نہیں ایکسپٹ کرتے، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لیتے، تغمضوا فی، تم پریٹینڈ کرتے تم نے دیکھا نہیں، تم کہتے ہاں جی تھینک یو، بعد میں تم کہتے یہ تو میرے بالکل لائق نہیں ہے۔ ایسی چیز نہیں دیا کرو جو تم خود نہیں استعمال کر سکتے، خبائث مت دیا کرو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ از فری آف آل وانٹ، سیلف سفیشینٹ، انہیں تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو، حمید، ہمیشہ تعریف والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، کمی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے انڈیسنسی کا، شیم فل ایکٹس کا۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں، اگر دل میں چھوٹی سی کوئی ٹڑک ٹڑک آتی ہے، اور وہ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ کم ہو جائے گی چیز، یہ اگر میں نے دے دی تو پھر پتہ نہیں ہے ایسی اور میرے پاس ڈریس آئے نہ آئے، پتہ نہیں یہ لپسٹک مجھے دوبارہ ملے یا نہ ملے، اٹ کین بی اینی تھنگ، پتہ نہیں اتنا مال پھر آئے یا نہ آئے۔ یہ جو ڈرانا ہے نا، یہ جو انگزائٹی ہے چیزوں کو لوز کرنے سے ریلیٹڈ، شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے فقر کا، اور وہ تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی اکثر چیزیں جو ہم غلط جگہوں پہ لگاتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں ان میں فحاشی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضل، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ تمہیں دیتا چلا جائے گا اور اسے علم ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء،
وہ صرف مال نہیں دیتا، وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے. He grants wisdom to whom he pleases. بیوٹیفل آیت ہائی لائٹ کیجئے. جس کو اللہ نے حکمت دے دی نا وہ ڈسیو نہیں ہوتا، ڈینائل میں نہیں ہوتا، مسکنسیپشنز نہیں ہوتی کہ جی ہماری یوتھ اور انرجی ہمیشہ رہے گی. notions about happiness and sadness are very well aligned. ideas of beauty are clear. سیلف ڈسپشن نہیں ہے. وہ دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے وہ ایکچولی ہیں. یہ حکمت ہے، سبحان اللہ، یہ حکمت ہے. پرائیورٹیز صحیح ہو جاتی ہے. دیز آر مین آف انڈرسٹینڈنگ اور ویمن آف انڈرسٹینڈنگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حکمت کیسے آتی ہے؟ The secret of hikmat is fear of Allah. There are people who are experts in worldly knowledge, understand worldly things immediately, but are blind in deen. And then there are those who are weak in worldly knowledge, but experts in knowledge of Sharia. So, یہ اللہ کے اوپر ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے. ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ کب کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اور یہ خرچے کی بات آتے آتے ایک دم حکمت کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی حکمت چاہیے کہ کہاں خرچنا ہے. وَمَن یؤت الحکمہ، اور جسے اللہ نے حکمت دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خیر کثیر عطا فرمائی. بڑا تحفہ ہے یہ اللہ کا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں یہ بات سمجھتے یا اس سے نہیں سبق لیتے مگر پیپل آف انٹلیکٹ، سمجھ والے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ تم خرچتے ہو چیریٹی میں، او نظرتم من نظر، یا تم نے کوئی نظر مانی ہوئی ہوتی ہے، کوئی واو ہے، تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کچھ خرچنے کا اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. تو نظر جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اگر شکرانے کے طور پہ کوئی نیت باندھ لے تو اسے پورا کر دینا چاہیے. ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو دکھا کر دے دو تو وہ بھی اچھا ہے. یعنی کئی دفعہ صدقات کو دکھا کر اس لیے دینا پڑتا ہے کہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ مثلا زکوٰۃ آپ دکھا کر دیں، پر جو صدقات یا نفل ہے وہ آپ چھپا کر کریں. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا لو اس کو اور تم فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ حدیث کی تھی، 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے نا اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تم سے دور کر دے گا کچھ تمہارے گناہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تمہارا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس پر خبر رکھنے والا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو ویلتھ بھی تم چیریٹی میں سپینڈ کرتے ہو، جو مال بھی تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، وہ تم اپنے لیے دیتے ہو، اس کا تمہیں اپنی ذات کو ہی فائدہ ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کتنی دفعہ آج کے لیسن میں یہ آیا ہے. اور نہیں تم دیتے مگر ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جس سے مراد ہے اللہ کی رضا، اللہ کا پلیجر. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم دیتے ہو خیر میں سے، یوفا الیکم، ول بی پیڈ بیک ٹو یو ان فل، وہ پورا کا پورا تمہیں ادا کیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اللہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا. تو لیسن کیا مل رہا ہے؟
اسلام کا مزاج دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں. مثلا اصحاب الصفا کا معاملہ اپنے ذہن میں لائیے، یا جو لوگ اللہ کے کام میں بزی ہو گئے. کئی دفعہ ضروری نہیں وہ غریب ہوں، پر وہ اتنا اللہ کے کام میں بزی ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اتنا اللہ کے کام میں بزی ہیں کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے کمانے کے لیے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو ان نوئنگ نائب لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ہماری ضرورتیں ہیں. اور جو اگنورنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس تو کافی اپنی ضرورت کے لیے ہے. من التعفف، بیکاز آف دیئر سیلف ریسپیکٹ، وہ کبھی پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں ہیں. تعرفہم بسیماہم، کئی دفعہ آپ ان کے چہروں سے سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں. لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے پیچھے پڑ پڑ کر، چپک چپک کر، بھیک مانگ مانگ کے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچتے ہو مال میں سے. اور کانسٹنٹلی اس سیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں مال کے لیے لفظ خیر آیا ہے. تو مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ڈپینڈ کرتا ہے. فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے علم رکھنے والا ہے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں. سرا وعلانیہ، چھپ کر اور سب کے سامنے. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر دوسری دفعہ آیا کہ یہ ان اعمال میں سے ہے جو خوف اور حزن کو دور کرتے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب بالکل اپوزٹ چیز مال کے ساتھ ریلیشن شپ بتا دیا گیا. ویری امپورٹنٹ ورسز، اور یاد رکھیں ریولیشن کے اعتبار سے یہ تقریباً ٹورڈز دا اینڈ آف نبوت آنے والی آیات ہیں جو ربا کے خلاف ہیں. پہلے ان آیات میں محبت سے رشتہ ری الائن کروایا گیا کہ اللہ کے راستے میں دو، رزلٹ مت ایکسپیکٹ کرو. اور اب انٹرسٹ کے بارے میں بات آئے گی. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کیا ہوتا ہے؟ را با واو سے جو چیز بڑھتی ہے، ہائی ہوتی جاتی ہے. تو یعنی اصل چیز وہیں پڑی ہوئی ہے اور اس پہ مزید مال بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، اور اس کی ٹیکنیکل ڈسکرپشن کیا تھی کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر سود ملتا ہے. پر آج کے دور میں بینکنگ سسٹم جو کمرشل بینکنگ سسٹم ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پیسہ رکھتے ہیں اور اس پر پھر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. جو ہمیں ڈسکرپشن دی گئی ہے نا کہ آپ کے لیے حلال وہ مال ہے جس میں یا آپ کی محنت شامل ہو یا رسک شامل ہو. کہ شاید جیسے تجارت کیوں حلال ہے؟ کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت فائدہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. ربا میں رسک نہیں ہے، رسک فری ہے. نہ انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے، نہ جسم کا کام استعمال ہو رہا ہے، نہ رسک ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ ربا کھاتے ہیں لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر وہ کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. یتخبطہ الشیطان، خبط آپ اردو میں لفظ خبط استعمال کرتے ہیں. اس کو خبتی بنا دیا ہے مال کی محبت نے. وہ مال پر مزید مال، مزید مال، مزید مال. یہ جو آج کے آیات میں آیا نا، اپنی زندگی کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کریئرز اور مال کے لیے زندگی کو بیچ چکے ہوتے ہیں. لٹرلی نہ سوچنے کا ٹائم ہے، نہ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ہے، نہ آخرت کی بات، نہ فیملی کے ساتھ. زندگی میں ہی سب کچھ. اینڈ
they get so much praise for being who they are, that this is, and then the next generation is being trained to do the same thing, and then the next generation is being trained to do the same thing. तो ये हम सबके साथ नहीं हुआ है माल। अगर रिबा नहीं भी खा रहे तो जैसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया है। दालिका भी अन्नहुम कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये इस वजह से कि इन्होंने कहा कि बेशक तिजारत और रिबा एक ही चीज है। वो कहते हैं बिजनेस, और उसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिबा में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर इतना क्लैरिटी के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं वो अहल्लल्लाहुल बैआ, पर अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, बिजनेस ट्रेड इज हलाल, व हर्रमर रिबा, और रिबा को हराम किया है। तो किसी के अगर किसी रिबा बेस्ड इन्वेस्टमेंट में पैसे रह गए, अपने ऊपर रहम कीजिए। अगर आपके बड़ों के रह गए तो उन्हें कन्विंस कीजिए, आपकी फैमिली के रह गए उन्हें कन्विंस कीजिए, निकालिए। ये रिस्क नहीं हम अफोर्ड कर सकते। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा, तो फिर जिसके पास नसीहत आ गई, वार्निंग आ गई उसके रब की तरफ से, और वो रुक गया, फलहु मा सलफ, तो जो गुजर गया वो गुजर गया। अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है, वो कह रहे हैं जब तुम्हें पता नहीं था, जो होना था हो गया। उसका रूलिंग ये दी गई है कि आप फिर अगर किसी चीज पर इंटरेस्ट कमाते रहते तो उसका ओरिजिनल पार्ट रख लें, और जो उस पे इंटरेस्ट अर्न किया था वो गिव अवे कर दें। उसमें से आप ज़कात तो नहीं दे सकते, बट जस्ट काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ इट। व अमरुहु इलल्लाह, और उसका फैसला अल्लाह की तरफ है। वमन आदा, और जो कोई बार बार ये चीज करेगा, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो लोग आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोस सिंस व्हिच इज वन ऑफ द मेजर सिंस। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, बस यहाँ डिफरेंस पता चल गया। अल्लाह मिटा देता है रिबा को, अल्लाह हैज लेड हिज कर्स ऑन यूसरी, व युरबिस सदकात, और वो ब्लेस करता है, बढ़ाता है, नर्चर करता है सदकात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हर नाशुक्रे गुनाहगार को। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, व अकामुस सलात, और उन्होंने नमाज कायम की, व आतवुज ज़कात, और उन्होंने ज़कात अदा की, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनके लिए कोई खौफ है और ना हुज़न। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो बाकी रह गया है तुम्हारा रिबा में से। मोमिनीन को कहा जा रहा है कि गिव अप व्हाटएवर रिबा यू हैव एंड अडॉप्ट तकवा। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, फ़इल लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, यानी तौबा नहीं करते, फ़अज़नु, तो सुन लो। और ये उज़न वार्निंग के सेंस में, फ़अज़नु, तो सुन लो, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, जंग है अल्लाह से और उसके रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और गुनाह के लिए इस शिद्दत से नहीं आया है, और इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम इंडिविजुअली ही नहीं, एज कंट्रीज क्या कर रहा है गरीब ममालिक के साथ, वो अगर पाकिस्तानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। So from an individual level, from a micro level to a macro level, at all levels this has to be shunned and tawbah needs to be done. फिर हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा। किस गुनाह के लिए अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन तुम बार बार कहा जा रहा है, और अगर तुम रिपेंट कर लो, तौबा कर लो, फलकुम रूसु अमवालिकुम,
تو تمہارے لیے پرنسپل اماؤنٹ ہے تمہارے مال کی، یعنی جو ایکچوئل تم نے انویسٹ کیا تھا اگر انٹرسٹ بیسڈ انویسٹمنٹ میں، تو ایکچوئل اماؤنٹ تم رکھ لو، اللہ کی رحمت ہے، باقی نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو. causing no loss to the debtor and suffering no loss. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی مشکل فائنینشیل ہارڈ شپ سے گزرا ہے، تم نے اسے قرضہ دیا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے تھوڑا ٹائم دے دو کہ اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے. اور یہ بڑی نیکی ہے کسی کو قرضہ دینا، اور قرضہ بھی اس طرح سے دینا کہ اس سے بار بار پوچھا نہ جائے، اور اس کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو واپس دے گا، اور آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی خاطر قرضہ دے رہے ہیں. جتنی دیر آپ قرضہ بغیر انٹرسٹ کے کسی کو دیے رکھتے ہیں، ہر روز وہ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی اماؤنٹ صدقہ شمار ہوتی ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. سو اگر آپ نے کسی کو 1000 دیا ہے اور 1 سال تک اس کے پاس رہا ہے تو 365,000 ہو گئے. اللہ اکبر. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر کسی کا ہاتھ بہت تنگ ہے تو کئی دفعہ قرضہ معاف بھی کر دو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، تم سب کو لوٹنا ہے اس میں اللہ کی طرف. ثم توفی، پھر وہ تمہیں پورا پورا دے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن کی لمبی ترین سنگل آیت ہے اگلی، اسے آیت دین کہتے ہیں. اس میں سسٹم یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہی آیت میں ساری بات کر دی گئی ہے. آیت دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹریول کر رہا ہو، نہیں، یا اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہو تو اسے ان نٹشل یہ ہے کہ اسے لکھ لینا چاہیے. یہ جو ہم بہت سارے حساب کتاب کرتے ہیں نا، وربل نہ کریں، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے سے ڈیل کرو منی میٹرز میں، بدین، دین، ڈیٹ، قرضے کا معاملہ ہو، کوئی کانٹریکٹ ہو، الی اجل مسمى، ایک وقت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتب بالعدل، لکھ لے، چاہیے کہ اس کو لکھ لے تمہارے درمیان میں سے ایک کاتب، ایک سکرائب، عدل کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا. یہ یاد رکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت بہت لوگ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے تھے، تو جو لکھنے پڑھنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے ان کی ذمہ داری کے سچائی کے ساتھ لکھ لیں اور وہ انکار نہ کریں. أَن يَكْتُبَ كَمَا علمہ اللہ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا. فَلْيَكْتُبْ، پھر سے حکم دیا جا رہا ہے، پس چاہیے کہ وہ لکھ لے. اس آیت کے حصے سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو نالج دی، جو گفٹس دیے، جو ٹیلنٹس دیے، کما علمہ اللہ، تو وہ اسی کے راستے میں اس کے بندوں کی سروس کے لیے استعمال ہونے چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ جو ڈیٹ لے رہا ہے، علیہ الحق، اس پر حق ہے، یعنی ڈیٹر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے لکھواتے ہوئے، یعنی وہ ڈکٹیٹ کرے گا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی چیز کم نہیں لکھے گا فرام دا سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے، ڈیٹر جو ہے نا، یعنی جو کہ پیسہ دے رہا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرائے گا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر جو بوروور ہے، جو قرضہ لے رہا ہے، نہیں سوری، پیچھے بھی جو آیا ڈیٹر سے مراد ہے جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے قرض لیا ہے، وہی املا کرائے گا.
اور اگر جو املا کرا رہا ہے اور جو بورو کر رہا ہے پیسے، جس نے قرضہ لیا ہے، جس پر حق ہے کہ وہ ادا کرے، وہ سفی ہے، یعنی اس کا ذہن سٹیبل نہیں ہے، یا وہ بہت کمزور ہے یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع ان یمل، اور اگر اس میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرا سکے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہوا فلیملل، تو چاہیے کہ املا کرائیں، ڈکٹیٹ کرائے، ولیہو، اس کا گارڈین، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، قرض کے معاملات کتنے سیریس ہیں اور اس میں کس طرح ہر چیز لکھی جانی چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور چاہیے اور گواہی دیں، کال ٹو وٹنس، شہیدین، دو گواہ، مِن رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں۔ ہاں یہاں پہ پریشان ہو گئے، پریشان نہیں ہو، اس کی ہم ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کر لیں گے، بٹ بیسکلی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ Islamic laws are for all kinds of people and for all times. And so in a majority of humanity عورتیں اتنا زیادہ آؤٹ ڈورز ہی نہیں ہوتی، اتنا زیادہ ان کو ان کلچرز میں آگے نہیں لایا جاتا، اور آلویز سم ہاؤ گروپس میں ٹریول کرنا پسند کرتی ہیں، دو دو ساتھ چلی جائیں، تم میرے ساتھ چلی جاؤ، سو کائنڈ آف سپورٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ دو عورتیں اور ایک مرد بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ ممن تردونا من الشہداء، جن سے تم راضی ہو کہ وہ وٹنس بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تدل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے کوئی ایک، یعنی ایک عورت اگر کچھ بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو اسے دوسری عورت یاد دلا دے، ٹھیک ہے۔ Not all women are given the mental educational opportunities they should be. We've learned half of our deen from a woman who was Hazrat Aisha, but culturally بہت ساری جگہوں پر عورتوں کو اپنی mental faculties use کرنے کی اتنی عادت نہیں دلائی جاتی۔ From a lot of women over the years that I have taught, alhamdulillah I've had this reaction کہ ہم تو پڑھنا لکھنا ہی بھول گئے تھے۔ تو اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر طرح کے کلچرز کے لیے ہر طرح کے مسلمان ہوں گے، مونولتھ نہیں ہوتا مسلم، اور اس لیے یہ ہمیں ایک کنسیشن دی گئی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہیں انکار کرنا چاہیے وٹنسز کو جب انہیں بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور نہ وہ برڈنڈ فیل کریں کہ لکھا جائے، یو مسٹ ناٹ بی averse ٹو رائٹنگ، یعنی تمہیں برا نہ لگے کہ یہ سب کچھ لکھا کیوں جا رہا ہے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو لکھ لینا چاہیے۔ دس از دا لیسن وی آر گیٹنگ، الا اجلہ، فار اے لمیٹڈ ٹائم، فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ فیئر ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ اسٹیبلشڈ ہے شہادت کے اعتبار سے۔ وَأَدْنَا، اور قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک کرو، الا، مگر یہ کہ ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ ہو کوئی کامن تجارت، حاضرتاً، سامنے سامنے، یعنی اگر ایک بارٹر ہو رہا ہے سامنے، یا جیسے اب آپ کوئی چیز کھاڑی سے خریدنے جا رہے ہیں تو اب آپ اس وقت بیٹھ کے تو نہیں لکھیں گے، بٹ اس کی بھی یوزلی اب ایک ریسیٹ ہوتی ہے۔ سو یس، اینڈ نوٹ کریں کہ کارڈز جو ہوتے ہیں ان پہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ان پہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، بیکاز بعد میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ میک شیور یور کریڈٹ کارڈز آر یوزڈ ایز ڈیبٹ کارڈز اینڈ ناٹ کریڈٹ کارڈز اف پاسبل پلیز، ورنہ وہی انٹرسٹ والی چیز شامل ہو جاتی ہے۔ حاضرتاً تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو کامن کمرشل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کنکلوڈڈ آن دا اسپاٹ،
تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اسے نہ لکھو. یعنی اگر لانگ ٹرم ہے کوئی ایسی ڈیلنگ اور اسے نہ لکھا جائے تو گناہ ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ہونے چاہیے تم جب کمرشل ٹرانزیکشنز بھی کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے جو اسکرائب ہے، جو لکھ رہا ہے، اور نہ گواہوں کو کوئی تک تنگ کرنا چاہیے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے ایک گناہ ہوگا، تم پر ایک گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھائے گا. یہ حصہ جو ہے آیت کا، یہ آپ ضرور ہائی لائٹ کیجئے. تقوی جتنا بڑھتا ہے اتنا علم بڑھتا ہے، ورنہ انفارمیشن آ جاتی ہے، نالج نہیں آتی. انفارمیشن اور نالج میں فرق ہے نا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سچا علم دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہیں تم پاتے کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُودًا، تو اس کیس میں کیا کرو؟ اگر وہ لکھنے والا ہی نہیں مل رہا کانٹریکٹ کا، فَرِحَانٌ مَقْبُودًا، تو پھر اپنے اس ٹرانزیکشن میں پلیج لے لو، یعنی کوئی چیز موگیج کے طور پر سیکیورٹی کے لیے رکھوا دو. ٹھیک ہے، پوزیشن میں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر جب ٹرسٹ کیا جائے تم میں سے بعض کو بعض کی طرف سے، یعنی کوئی تمہارے پاس چیز رکھوائی جائے، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو ٹرسٹی جو ہے اس کو پلیجڈ پراپرٹی ڈیلیور کر دینی چاہیے، واپس کر دینی چاہیے جو امانت اس کے پاس رکھوائی گئی تھی اونر کو، اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو چھپاؤ نہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے، دل گناہ کا فاعل ہے، آثم ہے. یعنی حقیقت کو ایسے میٹرز میں نہیں چھپانا چاہیے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو علم رکھنے والا ہے.